اور اب جو حدیث دینے لگا ہوں جس کو حضرت عبداللہ بن نجی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر 648 ہے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آئے، جلد نمبر 7 ہے، حدیث کا نمبر 37367 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 363۔ اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر 2811 ہے۔ اسی حدیث کو امام بزار اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 884 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم اپنی احادو المسانی میں لے کے آئے اور حدیث کا نمبر 427 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ کتنے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ امہات الکتب کے حوالے دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہو سارا ما علی علیہ السلام وکان صاحبہ مطہرتہ فلما هذا نینما وهو منطلق الى صفین فنادى علی اصبر ابا عبد الله بشط الفرات قلت وماذا قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان قلت يا نبي الله اغلبك احد ما شان عيناك تفيضان قال بل قام من عندي جبريل عليه السلام قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال هل لك الى ان وشمك من تربته قال قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فآتانيها فلم املك عيني ان فادتا۔ یہ حدیث ذرا غور کے ساتھ سنیں اور اس کو حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ان کا غلام بن کے، ان کی طہارت کا برتن اٹھانے والا، یعنی لوٹے اٹھانے والا۔ جب جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے تو کہتے جب نینوا کے مقام پہ پہنچے تو مولا علی علیہ السلام نے آواز دی، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے اور یہ دریائے فرات کے کنارے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کیوں ایسا فرما رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کس کو مخاطب کر کے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ کرو دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، مولا علی علیہ السلام فرماتی کہ روز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا، حاضر ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام رو رہے تھے، وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ، آقا علیہ السلام کی آنکھیں برس رہی تھیں، آنسوؤں سے اشکبار تھیں آقا علیہ السلام کی آنکھیں۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، آپ کو کسی نے غضبناک کیا ہے؟ ما شان عیناک تفیضان، آپ کی آنکھیں کیوں برس رہی ہیں آقا؟ حکم کریں، کس نے آپ کو رلایا ہے، کس نے آپ کو غضبناک کیا ہے، مجھے حکم کریں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال بل قام من عندی جبریل قبل، اے علی نہیں، تیرے آنے سے پہلے پہلے ابھی جبریل ادھر کھڑے تھے، فحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، جبریل نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا جو حسین ہے اس کو دریا فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، میں ایک ایک حدیث کے 15 ریفرنسز آپ کو دے رہا ہوں، 20 ریفرنسز دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل مجھے ابھی کہہ کے گئے کہ دریا فرات کے کنارے کربلا کے ریگزار میں اس کی مٹی بھی دکھا دی گئی ہے، بلکہ میں نے سونگی ہے، حضور فرمایا میں نے سونگ لی ہے، وہ شما کا من تربت ہی، میں نے وہ سونگی ہے مٹی جو جبریل نے ہاتھ بڑھا کے مجھے دی ہے۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا فلم املک عینی ان فادتا، حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، دریا فرات کے کنارے پہ قتل کر دیا جائے گا، تو پھر میں خود کو سنبھال نہ سکا، اپنی آنکھوں کو برسنے سے روک نہ سکا۔ یہ خبر سن کر میری آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہادت امام حسین کی بات پہلے سنا بھی رہے ہیں، حدیث پہنچا بھی رہے ہیں، پیشن گوئی کر بھی رہے ہیں اور ساتھ آنسو بہا بھی رہے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام یہ ایک سنت بھی دے رہے ہیں کہ غم حسین میں اگر کوئی بندہ روئے گا، یہ ذکر سن کر، ان کی شہادت سن کر، کس طرح کربلا کے ریگزار میں ان کو پیاسا شہید کیا گیا، دریائے فرات کے کنارے جس میں
کتے اور خنزیر پانی پیتے تھے اور حضور کے شہزادے کو پینے کی اجازت نہیں تھی، ان کے خاندان، ان کے بچوں کو پینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب وہ یہ تذکرے سنیں گے، شہادت امام حسین کا ذکر سنیں گے تو جو روئیں گے وہ سمجھ لیں کہ وہ میری سنت کو ادا کر رہے، کیونکہ غم حسین میں تو مصطفیٰ روئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث اس کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث کو امام محمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں لیا ہے، جلد نمبر 2 ہے اور حدیث کا نمبر 1391۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لیا ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 2819 ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع زوائد میں لیا ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 170 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابو جرادہ نے لیا ہے تاریخ حلب میں، جلد نمبر 6 ہے اور اس کا حدیث کا نمبر 2598 ہے۔ حدیث سنیں ذرا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالسا ذات یوم فی بیتی فقال لا يدخل علی احد فانتظرت فدخل الحسین علیہ السلام فسمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبکی فاطلعت فاذا حسین فی حجرہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح جبینہ وهو یبکی فقلت واللہ ما علمت حین دخل فقال ان جبریل علیہ السلام کان معنا فی البیت فقال تحبه قلت اما من الدنیا فنعم قال ان امتك ستقتل هذا بارض يقال لها كربلاء فتناول جبريل عليه السلام من تربتها فاراه النبي صلى الله عليه وسلم فلما احيط بحسين عليه السلام حين قتل قال ما اسم هذه الارض قالوا كربلاء قال صدق الله ورسوله ارض كرب وبلاء۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ذات یوم فی بیتی، آقا علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آقا علیہ السلام نے مجھے کہا کہ فرشتہ آنے والا ہے، اس کے ساتھ کنورسیشن ہونے والی ہے، تو لہذا تم ادھر کھڑی ہو جانا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کہتی ہے میں ادھر کھڑی ہو گئی اور اتنے میں فدخل حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے اور وہ اندر چلے گئے نانا جان کے پاس۔ وہ کہتی تھوڑی دیر بعد فسمعت نشیج رسول اللہ یبکی، میں نے آقا علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی، ہچکی کی آواز سنی، یعنی آقا علیہ السلام اونچی آواز میں رو رہے ہیں، یعنی بلند آواز میں رو رہے ہیں۔ اور جب ہچکی انسان کی بنتی ہے تو وہ آنسو بہانے سے نہیں بنتی، جب انسان بہت زیادہ روتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ روتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ روتا ہے تو پھر ہچکی بنتی ہے، بلند آواز کے ساتھ جب روتا ہے تو پھر ہچکی بنتی ہے۔ تو اور آنسو جو ہوتے ہیں، جب انسان آنسو بہاتا ہے تو آنسوؤں کے بہنے کی کوئی آواز نہیں آتی کہ جس کو بندہ آنسو بہنے کی آواز سن کے اندر چلا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے جب جھانکا، آواز سن کے جب جھانکا، آقا علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی، آقا علیہ السلام کی ہچکیوں کی آواز سنی، تو جب میں نے جھانکا تو کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام ان کی پیشانی صاف کر رہے ہیں اور پسینہ صاف کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنیت کے ٹھیکے داروں کو جو خود کو رضوی، خود کو بریلوی اور خود کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا، اور معاذ اللہ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو روتا ہے وہ کمینہ ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں جو لوگ غم حسین میں روتے ہیں، اونچی آواز میں روتے ہیں، جو بلند آواز سے روتے ہیں غم حسین میں، آہو بکا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کا ٹھٹھا اڑانے کے لیے، ان کو جھٹلانے کے لیے وہ کہتے ہیں بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں وہ تو اس طرح رونے والا تو کمینہ ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں، لٹے گئے پٹے گئے، اور مذاق اڑاتے ہیں جو غم حسین میں روتے ہیں، اور خود کو سنیت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، خود کو اعلیٰ حضرت کے فالوور کہتے ہیں، خود کو رضوی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، اور سنیت ہونے کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، دعوے دار بنتے ہیں، لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کے دعوے دار بنتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی۔
آج تم غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہو فقط اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ شیعہ رو رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہے ہو، بے ادبی کر رہے ہو. غم حسین میں اونچی آواز میں رونا، بلند آواز میں رونا، یہ تو حضور کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز میں رو رہے ہیں غم حسین میں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اور ہچکی بند گئی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو غم حسین میں روتے ہیں، جن کی ہچکی بند جائے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو غم حسین میں اونچی آواز سے روتا ہے، جو آنسو بہاتا ہے، جو آہ و بکا کرتا ہے، وہ پریشان نہ ہو، وہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہے. کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ سمجھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ پڑھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنت مصطفیٰ پہنچائی نہیں. غم حسین میں رونا مصطفیٰ کی سنت ہے، غم حسین میں آنسو بہانا مصطفیٰ کی سنت ہے، غم حسین میں آہ و بکا کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، غم حسین میں اونچا اونچا رونا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. آپ کہتے ہیں جب میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اس طرح تو میں سمجھی شاید وہ حضور نے مجھے روکا تھا کسی کو اندر آنے نہ دینا، تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام پریشان ہے. تو میں نے کہا آقا معذرت ہے. تو حضور فرماتے ہیں فقال ان جبریل علیہ السلام کان معنا فی البیت فقالت تحبہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ام سلمہ یہ بھی جبریل امین ہمارے ساتھ تھے. جبریل نے مجھے کہا کہ آقا آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا اما من الدنیا فنام، یہ تو میری کل کائنات ہے، یہ تو میری دنیا ہے، یہ تو میرے دل کا چین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری جند میری جان ہے، کیوں اس سے محبت نہیں میں کروں گا. کہتے ہو جبریل امین نے کہا قال ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا، آپ کی امت آپ کے اسی محبوب بیٹے کو کربلا کے ریگزار میں قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. حضور نے کربلا کا نام بھی بتا دیا، شہادت بھی بتا دی، جگہ بھی بتا دی، مقام بھی بتا دیا. تو تصیف الرحمان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر جبریل امین نے ہاتھ بڑھایا اور وہاں کی مٹی بھی مجھے دی. اور اسی لیے فلما احیط بحسین حین قتل، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے ریگزار میں پہنچے تھے، جب دشمنوں نے گھیرا تھا تو پھر آپ نے پوچھا تھا مسم هذه الارض، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ قالوا کربلا، تو کہا گیا یہ کربلا کی سرزمین ہے. قال صدق اللہ ورسولہ ارض کرب وبلاء. تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا، ہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ وہ کربلا کی سرزمین ہوگی، دکھ اور مصیبتوں کی سرزمین ہوگی. یہی وہ جگہ ہے جہاں میری شہادت لکھی گئی تھی، جو میرے نانا جان مجھے کہا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اس حدیث میں بات ثابت ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے صحابہ کرام جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے. کتنے حوالے میں آپ کو دوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے چرچے ہو چکے تھے. اور یہ جو روایت ہے شہر بن ہوشم روایت کرتے کہتے حضرت ام سلمہ کے پاس تھے، آپ نے رونا شروع کر دیا، پوچھا کیا؟ فرمایا کہ امام حسین کو قتل حسین قالت قد فعلوها، کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. مجھے خواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور آگے جملے ارشاد فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم علیہم نار، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا. اور ام سلمہ رو رہی ہیں، وواقعات مغشیاً علیہا، کہتے ہیں کہ پھر وہ ان پر غشی طاری ہوگی، وہ بے ہوش ہو گئی غم حسین میں اتنا روئیں، وقمنا اٹھائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے، اونچی آواز میں رونا حضور کی سنت ہے، اور اتنا رونا کہ بندہ بے ہوش ہو جائے یہ ام المومنین ام سلمہ کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا تن من دھن قربان ہے حضرت ام سلمہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کا ڈڈورا پیٹتے ہیں، اس بات کا رولا ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ غم حسین میں رونا بس یہ شیعہ کا کام ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات شیعہ تھے، امہات المومنین شیعہ تھی، اب صحابہ کرام شیعہ تھے. یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ سنیت کو؟ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا سنیت کو بدنام کر رہے ہیں آپ؟
خود کو اہل سنت بھی کہیں اور غم حسین میں رونے والوں کا مذاق اڑائیں، ٹھٹھا اڑائیں، ان کی نقلیں اتاریں. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو حیا آنی چاہیے. اور یہ جتنے میں نے دلائل دیے ہیں توصیف الرحمان صاحب اور عطا اللہ بدیالوی صاحب، اگر آپ کے اندر اتنی سی بھی غیرت ہے، شرم ہے، حیا ہے تو توبہ کریں، رجوع کریں اور اس واقعہ کو دنیا کا جھوٹا واقعہ نہ کہیں.